بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اصول بینکاری کا لیکچر نمبر 31 ہے اور اس لیکچر میں ہم مانیٹری پالیسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ مرکزی بینک والا چیپٹر ہی ہے اور مرکزی بینک کے جو فرائض ہیں ان میں ایک فرض یہ بھی ہے کہ مانیٹری پالیسی مرکزی بینک بناتا ہے۔ تو پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ زرعی پالیسی کیا ہے۔ ملک کے اندر مخصوص معاشی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پالیسی بنائی جاتی ہے اسے زرعی پالیسی کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ملک کے اندر زر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پالیسی مرکزی بینک بناتا ہے اسے زرعی پالیسی کہتے ہیں۔ تو ڈفرنٹ لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے۔ اس کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے، وہ اقدامات کے خصوص معاشی مقاصد کے حصول کے لیے ملک کا مرکزی بینک زرعی اعتبار کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے کرتا ہے، زرعی پالیسی کہلاتا ہے۔ پروفیسر ہینسن نے بھی اس کو ڈیفائن کیا ہے، زرعی پالیسی سے مراد وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ملک کی عوام کے پاس کتنی دولت ہونی چاہیے یا ملک میں زر کی کتنی رسد ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اب اس کے مقاصد کیا ہیں؟ زرعی پالیسی کے مقاصد۔ سب سے پہلا مکمل روزگار۔ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا مرکزی بینک کا کام پروفٹ کمانا نہیں ہوتا۔ مرکزی بینک کا کام عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرنا، تو اسی کے لیے یہ زرعی پالیسی بناتا ہے۔ تو اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ مکمل روزگار حاصل کرنا، فل امپلائمنٹ لیول حاصل کرنا، کہ ملک کے اندر جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق روزگار ہو اور ان امپلائمنٹ نہ ہو۔ تو اس کا پہلا مقصد ہوتا ہے کہ مکمل روزگار حاصل کرنا، کہ جتنے کنٹری کے ریسورسز ہیں اس کے مطابق امپلائمنٹ ہو اور کوئی بھی ان امپلائڈ نہ ہو، کوئی بے روزگار نہ ہو۔ تو فل امپلائمنٹ لیول کو حاصل کرنا زرعی پالیسی کا پہلا مقصد ہے۔ اس کے بعد ہے قیمتوں میں استحکام۔ ملک کے اندر قیمتوں میں استحکام لانا یہ بھی مانیٹری پالیسی کا ایک مقصد ہے۔ اب اگر قیمتیں ایک دم سے اوپر جاتی ہیں یا ایک دم سے نیچے آتی ہیں تو اس کا تجارت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو پرائسز کو سٹیبلائز کرنا مانیٹری پالیسی کے اہداف میں شامل ہے۔ تو اس کا یہ دوسرا مقصد ہے۔ اس کے بعد شرح مبادلہ میں استحکام۔
شرح مبادلہ کو سٹیبلائز کرنا، جیسے ہماری کرنسی کا جو ایکسچینج ریٹ ہے دوسری کرنسیز کے ساتھ، اس کو سٹیبلائز کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے اہداف میں شامل ہے۔ زرعی پالیسی کی مدد سے ملکی کرنسی کی شرح مبادلہ میں استحکام پیدا کیا جاتا ہے، جس سے بیرونی تجارت برے اثرات سے محفوظ رہتی ہے۔ جیسے اب آج کل جو ہمارا جو کرنسی $1 جو ہے وہ $160 پاکستانی روپیز کے برابر ہے، تو اس کو سٹیبلائز کرنا، یہ نہیں ہے کہ کل ایک دم سے ڈالر جو ہے وہ 170 پہ چلا جائے یا ایک دم سے 150 پہ آ جائے، یہ تجارت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس ایکسچینج ریٹ شرح مبادلہ کو جو ہے سٹیبلائز کرنا مانیٹری پالیسی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد دولت کی مساویانہ تقسیم۔ دولت کی مساویانہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ زرعی پالیسی کا مقصد ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان تک قرضوں کو پہنچانا، تاکہ امیروں اور غریبوں کے درمیان جو دولت کا فرق ہے اس کو مساوی کیا جا سکے۔ ضرورت مندوں کو قرضہ دینا تاکہ وہ کاروبار میں لگائیں، ٹھیک ہے، کاروبار میں لگا کے پروفٹ کمائیں اور اپنے معیار زندگی کو بلند کریں۔ تو یہ زرعی پالیسی کا بھی مقصد ہے، ٹھیک ہے، کہ دولت کی تقسیم کو مساوی کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو جائے اور کچھ لوگوں کے پاس پیسہ بالکل نہ ہو۔ تو اس کو کنٹرول کرنا، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ مانیٹری پالیسی کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد سرمایہ کاری کو فروغ۔ زرعی پالیسی کی مدد سے مرکزی بینک ملک میں سرمایہ کاری کے رجحان کو بڑھاتا ہے، جس سے معاشی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ مرکزی بینک ایسی اسکیمز بناتا ہے کہ لوگوں میں سرمایہ کاری کا رجحان بڑھتا ہے۔ تو جب سرمایہ کاری کا رجحان بڑھتا ہے یہ ملک کے لیے اچھا ہے، لوگ سرمایہ کاری کریں گے، پروڈکٹیو کاموں میں اپنا پیسہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو روزگار بھی پیدا ہوگا، ان کا پروفٹ بھی بڑھے گا، ان کا معیار زندگی بھی بڑھے گا۔ تو یہ مرکزی بینک کا کام سرمایہ کاری کو فروغ دینا بھی ہے۔ اس کے بعد سونے کے ذخائر۔ سونے کے ذخائر میں کمی بیشی کی وجہ سے جو کرنسی کے اوپر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان اثرات کو کنٹرول کرنا، یہ بھی زرعی پالیسی کے مقاصد میں شامل ہے۔ اگر سونے کے ذخائر کم یا زیادہ ہو جائیں تو اس کا اثر ڈائریکٹ کرنسی کے اوپر پڑتا ہے، تو ان اثرات کو کنٹرول کرنا یہ بھی مرکزی بینک کا کام ہے، اور یہ کام وہ کس طرح سر انجام دیتا ہے؟ زرعی پالیسی کے ذریعے۔ اس کے بعد ہے بازار زر میں استحکام۔
منی مارکیٹ میں استحکام لانا. آپ کو میں نے پہلے پڑھایا تھا بازار زر کا جو لیڈر ہے وہ مرکزی بینک ہے. بازار زر کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ مرکزی بینک. تو بازار زر میں استحکام لانا بھی مرکزی بینک کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس طرح کی زرعی پالیسی بناتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم زرعی پالیسی کے مقاصد پڑھ رہے تھے، تو پاور فیلئر کی وجہ سے تھوڑی سی بیچ میں رکاوٹ آ گئی تھی، تو ہم ادھر سے ہی کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے. تو ہم نے پوائنٹ نمبر 7 پڑھا تھا بازار زر میں استحکام. دیکھیں، منی مارکیٹ کا جو لیڈر ہے وہ مرکزی بینک ہوتا ہے، اور منی مارکیٹ کو سٹیبلائز کرنا زرعی پالیسی کے مقاصد میں شامل ہے. تو اگر آپ نے یہ زرعی پالیسی بنائی جاتی اسی لیے کہ ملک کے اندر منی مارکیٹ کو سٹیبلائز کیا جائے. اس کے بعد پیدائش دولت. زرعی پالیسی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ملک کے اندر مکمل روزگار پیدا کیا جائے، اس انڈسٹری کو لون پرووائڈ کیے جائیں جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. جب وہاں پہ وہ انڈسٹری چلے گی تو روزگار بھی پیدا ہوگا اور وہ پروفٹ بھی ارن کرے گی. جب پروفٹ ارن کرے گی، ٹھیک ہے، تو کنٹری کی جو نیشنل انکم ہے وہ انکریز ہوگی. ظاہری بات ہے جب گڈز اینڈ سروسز بڑھیں گی، جب گڈز بڑھیں گی تو آٹومیٹکلی کمپنی کی نیشنل انکم بھی بڑھ جائے گی. تو زرعی پالیسی پیدائش دولت کے لیے بھی بنائی جاتی ہے. اس کے بعد افراط زر اور تفریط زر سے بچاؤ. افراط زر اور تفریط زر، ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر کسی ملک میں موجود ہے تو مرکزی بینک مانیٹری پالیسی بناتا ہے ان دونوں کے اثرات سے بچانے کے لیے. اگر افراط زر میں قیمتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. تفریط زر میں قیمتیں کم ہو جاتی ہیں بہت زیادہ، اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے پالیسی بناتا ہے. تو افراط زر اور تفریط زر دونوں ہی اکانومی کے لیے اچھے نہیں ہیں، اس کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں. تو ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی بنائی جاتی ہے. اس کے بعد ہے معاشی ترقی میں مدد.
ملک کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی بنائی جاتی ہے، معاشی ترقی کے لیے مانیٹری پالیسی بنائی جاتی ہے، منی مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے زرعی پالیسی بنائی جاتی ہے۔ تو معاشی ترقی کیسے ہوگی؟ یہ دونوں پوائنٹس انٹر ریلیٹڈ ہیں، پیداوار میں اضافہ اور معاشی ترقی میں مدد۔ دیکھیں، جب جس انڈسٹری کو پیسے کی ضرورت ہے اس کے لیے پالیسیز بنائی جائیں گی، ان کے لیے انٹرسٹ ریٹ کم کیے جائیں گے، ان کو لون پرووائڈ کیا جائے گا، وہ انڈسٹری چیزیں بنائیں گی، جب وہ چیزیں بنے گی تو پیداوار میں اضافہ ہوگا، جب چیزیں بنے گی تو وہ ملک کی ضرورت کو بھی پورا کریں گی، وہ باہر ایکسپورٹ بھی ہوں گی، تو ملک کے اندر فارن ایکسچینج آئے گا، فارن ایکسچینج آئے گا تو وہ ملک ترقی کرے گا۔ تو یہ پوائنٹس تھے زرعی پالیسی کے مقاصد، ان کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ زرعی پالیسی مکمل روزگار حاصل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، قیمتوں میں استحکام کے لیے اور شرح مبادلہ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ دولت کی مساویانہ تقسیم، ضرورت مندوں کو قرضہ جاری کیا جاتا ہے، اس انڈسٹری کو قرضہ جاری کیا جاتا ہے یا ان لوگوں کو قرضہ جاری کیا جن کو ضرورت ہے، تو پھر دولت کی مساویانہ تقسیم ہوتی ہے جو کہ کسی بھی ملک کے لیے بہت اچھی ہے۔ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جاتا ہے، ایسی پالیسیز بنائی جاتی ہیں کہ انویسٹمنٹ کنٹری میں بڑھے۔ سونے کے ذخائر میں جو کمی یا زیادتی ہوتی ہے اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی بنائی جاتی ہے، منی مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے زرعی پالیسی بنائی جاتی ہے، دولت کی پیدائش کے لیے زرعی پالیسی بنائی جاتی ہے، افراط زر اور تفریط زر سے بچاؤ کے لیے زرعی پالیسی بنائی جاتی ہے، اور مخصوص معاشی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے زرعی پالیسی بنائی جاتی ہے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔